ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کے AIU ریسرچ کارنر میں ہمارے ساتھ جو ریسرچ اسکالر موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب۔ ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب MPhil اردو اور PhD اردو کے علمائی ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ آپ ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، فکشن رائٹر ہیں اور شاعر ہیں۔ آپ کی کتابیں 3 کتابیں تنقید پہ چھپ چکی ہیں، 4 شاعری پہ، 1 ناول آپ نے لکھ رکھا ہے، اور اسی طرح آپ بلاگنگ بھی کرتے ہیں اور پریزنٹلی لیکچرر ہیں اردو ڈپارٹمنٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آپ کی PhD میں ریسرچ کا عنوان کیا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ میرا ڈاکٹریٹ کا تھیسس تھا اردو میں تنقیدی تھیوری کے مباحث، یعنی جو ڈسکشنز ہو چکی ہیں کرٹیکل تھیوری کی اردو میں، ان کو میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا۔ وہ میں نے 4-5 چیپٹرز کی فارم میں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ پچھلے 3 دہائیوں سے اس پہ بحث ہو رہی ہے، جو تنقیدی تھیوری اردو میں آئی اور اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، اس نے معنی کے حوالے سے نئی بحثیں جو جنریٹ کیں، اس حوالے سے 80s سے 90s پھر آیا، 21ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر چکی تھیں، تو مجھے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس پہ ایک مقالہ لکھا جانا چاہیے، اور اب اس وقت آ گیا کہ اس کو انالیسس کیا جائے کہ یہ اب کس فارم میں ہے، کیونکہ اس پہ بہت سے اعتراضات بھی ہوئے۔ صحیح ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا، اردو میں تنقیدی تھیوری کے مباحث۔ صحیح ہے۔ تو بیسیکلی ویسے جیسے نام سے ظاہر ہے بڑا ایک یونیک قسم کا ٹاپک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح اردو کے باقی ریسرچز ہو رہی ہیں تو ان سے یہ کیسے یونیک ہے؟ ہمارے ہاں جو تحقیق عموماً تحقیق کا معنی ہی یہ ہے کہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو دریافت کرنا، صحیح ہے، اور حق تک پہنچنا۔ تو پردے ہیں اس سچائی جو کی راہ میں، اور ہم نے اس کو جو ہے پردوں Unpack کرنا ہے، جی ان پردوں کو ہٹانا ہے اور اس ریالٹی تک پہنچ جانا ہے۔ تو لہٰذا تحقیق کا جو بڑا پورشن ہے اردو میں وہ چیزوں کو دریافت کرنا ہے، پرانی 1800 1900 یا اس سے بھی پہلے کے جو مخطوطات ہیں، جو مسودے ہیں، ان کو ڈھونڈنا، ان کی پڑھت کرنا، ان کو ریڈ آؤٹ کرنا۔ لیکن تھاٹ کے حوالے سے کہ مثلا اردو افسانے میں جو ہجرت ہے یا ڈائسپورا کا جو موضوع آیا ہے، یا اردو ناول کے اندر معاشرت کیسے ہے، یہ تحقیق کا بالکل الگ موضوع ہوتا ہے، کیونکہ تھاٹ بیسڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی تھاٹ کی ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ تو یوں یہ اس تحقیق سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے ہمارے لٹریچر کے اندر۔ تو آپ نے اس میں کرٹیکل زیادہ رہنا ہوتا ہے، کسی تھاٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کرٹیکل انالیسس زیادہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ یوں یہ میرا ٹاپک کرٹیکل تھیوری ظاہر بات مشکل ہے، ٹاپک بھی اور نیا بھی ہے، اور پچھلے کہہ لیں کہ 2-3 دہائیوں سے ہی زیادہ اردو میں لکھا جا رہا تھا اس پہ۔ تو یوں میں نے اس کا انتخاب کیا، اور میرے لیے مشکل بھی آئی کیونکہ پہلے ماڈل بہت کم تھے۔ اس وجہ سے مجھے نیا ماڈل بنانا پڑا، نئے اگر آپ تفصیل پوچھیں چیپٹرائزیشن کی تو میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کی بات سوری کاٹی، اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اسٹوڈنٹس بھی اس کو جان لیں کہ اس ریسرچ کے جو مقاصد تھے، جو میجر آبجیکٹیوز تھے، وہ کیا تھے؟ جی، میرا پہلا مقصد ہی یہ تھا، میرا آبجیکٹیو، کہ یہ بہت لکھا گیا ہے پچھلے 3 دہائیوں سے، اس پہ بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اور مزے والی بات یہ ہے کہ اس پہ بے پناہ اعتراضات بھی کیے گئے۔ صحیح۔ اور یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کرٹیکل تھیوری پر اعتراضات زیادہ ہوئے، اور اس کی انٹرپریٹیشن پر، اس کی لاجکس پہ اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ کم کام ہوا۔ اعتراضات زیادہ ہوئے کہ بھئی یہ کیا لے ادھر سے درآمد کر کے آپ لے آئے ہیں اور یہاں لا کے آپ نے اردو میں رائج کر دیا ہے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ویسٹرن سارا تھاٹ ہیں، یہ وہاں کی یونیورسٹیوں جامعات میں پڑھائے جاتے تھے اور آپ نے یہاں لا کے اس کو کر دیا ہے۔ تو یوں میرا زیادہ بڑا کہہ لیں کہ پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ میں یہ جانوں کہ وہ کیا اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کی آبجیکشنز کی نوعیت کیا ہے، صحیح، اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ اعتراضات کر رہے ہیں۔
ان کو بھی سامنے لانا میرا مقصد تھا کہ ایک ان کی نوعیت کیا ہے اور کیا وہ ٹھیک ہیں آبجیکٹیوز، ان کے اعتراضات، آبجیکشن جو انہوں نے کریٹیکل کی ہیں، تو اور وہ کون لوگ تھے، وہ کس سطح کے لوگ تھے. تو یہ بہت سی پھر نئی چیزیں سامنے آئیں کہ وہ خود پانیئر ہیں نئی کرٹیسزم کے، وہ خود نئی جانراز کے پانیئر ہیں جو اردو میں متعارف کروانے والے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ آ گئے، اس سبجیکٹ پہ آ کے انہوں نے اعتراضات کیے اور اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی. پھر ان کا انالیسس کرنا بھی مقصود تھا کہ کیا وہ ان کے اعتراضات ٹھیک ہیں. پھر میں نے ایک پورا تجزیہ کیا کہ وہ کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کا. پھر مجھے جانا پڑا اپنے اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جو وہاں لکھے جا رہے تھے ان کو. خیر وہ بھی بہت سے ٹرانسلیٹڈ ہیں، چونکہ فرینچ میں بہت زیادہ کام ہوا، فرینچ سے انگریزی میں آیا، پھر انگریزی سے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں اس طرح. جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ کی اسٹڈی کا ریسرچ ڈیزائن کیا تھا؟ براہ طور پر یہ کوالٹیٹیو سٹائل میں اسے آپ کیس اسٹڈی کہہ سکتے ہیں، یعنی اپروچ آپ کی کوالٹیٹیو تھی لیکن کیس اسٹڈی تھی، اس میں آپ نے ایک کیس کے طور پہ اس کو لیا اور کیس اسٹڈی جو ہے نا وہ ریسرچ ڈیزائن. کریٹیکل تھیوری کی اپروچز کیا ہیں اردو میں اس حوالے سے جی میں نے کیس کے طور پر لیا. جی صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اسٹوڈنٹس کو کہ ڈیٹا کلیکشن کے آپ نے کیا کیا ویز جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہیں؟ جی اصل میں لٹریچر کے اندر تو ہمارے بڑا سورس ہمارا وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے جو بکھرا ہوتا ہے بہت سارا رسائل میں، جرائد میں، ٹھیک ہے، میگزینس کی شکل میں. تو لہٰذا یہ بڑا مشکل کام تھا کہ پچھلے 30-40 سال کے جو رسائل ہیں وہ میں نے دیکھے اور ان کو پھر ایک آرٹیکل تک پہنچنا یا کسی ایک شخص کا آرٹیکل ہے تو کتابوں کی شکل میں بھی ہندوستان میں چونکہ بہت زیادہ کام اس پہ ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے ہندوستان کی کتابوں تک بھی رسائی میں مشکل آئی. میں نے پھر وہاں کے سورسز بھی استعمال کی، لائبریریز، بہت سی چیزیں آن لائن بھی موجود ہیں اور ہماری بہت سی اچھی ویب سائٹس ہیں، تو وہاں سے بھی مجھے ٹیکسٹ کلیکٹ کرنے میں آسانی رہی. لیکن بہرحال یہ ایک کافی بکھرا ہوا مواد ہوتا ہے اور آپ جب تک آپ سورس تک نہیں پہنچتے اور وہ بھی اوتھینٹک سورس جو ریلائبل بھی ہو، اوتھینٹک بھی ہو، تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. جی وہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ رسالے تک پہنچے، کیونکہ رسالہ جو ہے رائٹر کی زندگی میں وہ چھپ جاتا ہے، لہٰذا وہ زیادہ بہتر سورس ہوتا ہے کہ اس نے اس میں کتاب کیا انپٹ دی ہوئی ہے اور اس کا آپ انالیسس کر سکتے ہیں بہتر. اچھا یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا جیسے آپ نے بتایا ڈفرینٹ سورسز سے ڈیٹا ہے، تو آپ نے اس کا انالیسس کیسے کیا؟ میرا زیادہ تر فوکس رہا کہ ان کو کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے. ٹھیک ہے، تو انالیٹیکل اور کمپیریٹیو اسٹڈی ہمارا لٹریچر میں چونکہ زیادہ فوکس انالیٹیکل ہوتا ہے، ہم نے جانچنا پرکھنا ہوتا ہے، اس میں مقالہ نگار خود جو ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ بن جاتی ہے کہ وہ اس کو انالائز کرتا ہے، پھر ان کی پرکھ کرتا ہے، پھر کوئی نتائج وہ برآمد کرتا ہے خود. تو یوں آپ کہہ لیں کہ یہ انالیٹیکل سٹائل میں سارا دیکھا گیا سورس، ان کو پھر اپنے امپلیمنٹیشن کی گئی اس کی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب میجر فائنڈنگز کیا آپ کی اسٹڈی کی پھر؟ جی فائنڈنگز والا بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑی اہم چیزیں سامنے آئیں. ایک تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، کیا یہ محض چربا ساز ہیں، وہاں سے ٹرانسلیشن کی، وہاں کے کوئی تھاٹ آیا کسی یونیورسٹی میں یا کسی پروفیسر کے ہاں یا کسی کرٹک کے ہاں، انہوں نے ایز اٹ از پکڑ کے اس کی ٹرانسلیشن کر لی اور اس کو اپنے نام سے یا اپنے انداز میں لکھ دیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ کیا یہ ان پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کی پھر ویلیو ججمنٹ کیا ہے، کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ اعتراضات کرنے والے زیادہ ہو چکے تھے، لہٰذا کریٹیکل اسٹڈی ان کی بھی کرنی لازمی تھی. اور تیسرا ایک بڑا اہم پہلو یہ تھا کہ کیا ان کی امپلیمنٹیشن ہوئی پریکٹیکل فارم میں، ان کریٹیکل تھیوری کے مباحث کو اردو میں کس طرح امپلیمنٹ کیا گیا، اس کی وہ شکلیں کیسی ہیں، کیونکہ وہ بہت سی بکھری ہوئی تھیں. میں نے انہیں ایک کریکٹیو فارم میں اکٹھا کیا اور ان کا انالیسس کیا اور دکھانے کی کوشش کی، بلکہ میں نے فہرستیں بھی بنا دیں، ان کی کیٹالاگنگ سٹائل میں بھی میں نے اس میں جمع کر دیا کہ بھی یہ اتنا کام اس میں ہو چکا ہے. تو لہٰذا فائنڈنگز میری یہ نکلیں کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہماری کرٹکس نے بہت سی نئی بحثوں کو جنم دیا ہے،
ان بحثوں کو آگے بڑھایا ہے. اور یہ لوگ اگر کہیں مین سٹریم میں ہوتے تو شاید یہ بڑے کرٹک کہلاتے, جیسے ڈاکٹر وزیر آغا نے, ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے, شمس ارمان فاروقی نے, ایون ہمارے نئے نقاد جو ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے بہت اہم بحثوں کو آگے بڑھایا ہے کرٹیکل تھیوری کی. دوسرا یہ کہ پریکٹیکلی فارم میں بہت لکھا جا چکا ہے اور بہت سی نئی بحثیں جو ہیں پریکٹیکل فارم میں بھی آئی ہیں, اور فکشن میں بھی لکھا گیا, شاعری میں بھی لکھا گیا, اسی طرح حتیٰ کہ سوانح عمریوں میں, اور اس طرح کی جو ہماری دوسری جانراز ہیں جو براہ راست کریٹیو جانراز نہیں کہلاتی, ان میں بھی تھیوری کے مباحث کو امپلیمنٹیشن کی گئی اور ان کو جانچنے پرکھنے کے ٹولز جو ہیں اپلائی کیے گئے اس میں بھی. اور سب سے بڑھ کر جو اعتراضات والا پہلے بھی میری بات ہوئی کہ جو آبجیکشنز تھے ان کو انالیسس کیا گیا, اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ اعتراضات جو تھے وہ انتہائی ناقص تھے, کمزور تھے, اور لاجیکل بیس نہیں تھے. صحیح ہے. اور غیر منطقی تھے, اور اس لیے ان کی اہمیت اس طرح نہیں بنی. اگر بیسڈ ہوتی, لاجیکل بیسڈ ہوتے یہ اعتراضات, تو میں بھی کوئی شکل بنتی اور ہم کسی نئی ڈائریکشن میں جاتے. لہٰذا یہ سب اعتراضات اس لیے بھی زیادہ اس پہ بحث نہیں ہو سکی, آگے نہیں بڑھ سکے, کہ یہ شخصی مسائل تھے یا ایک تہذیبوں کا مسئلہ تھا, یا ویسٹرن کہہ کے جیسے ہمارا سٹائل ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ میرے 3 فائنڈنگ جو ہیں زیادہ کھل کے سامنے آئیں کہ یہ کرٹیکل تھیوری کے پرسپیکٹو میں اس طرح ہم یہاں تک کھڑے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو سگنیفیکینس ہے اسٹڈی کی, یا اس اسٹڈی کے جو بینیفیشریز ہیں, یا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو فائنڈنگز ہیں یہ سوسائٹی کے لیے کسی طرح بینیفیشل ہیں, تو وہ بھی اسٹوڈنٹس کو شیئر کریں. دیکھیں, جو کرٹیکل تھیوری ہے یہ بنیادی طور پر انکوائری آف ٹیکسٹ ہے. اوکے. آپ جو ٹیکسٹ ہے, لٹریچر میں ہوتا ہی ٹیکسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, شاعری میں, فکشن میں, ناول میں, آٹو بایوگرافیز میں, آپ آرٹیکلز میں, کرٹیسزم میں ہوتا ہی ٹیکسٹ ہے. تو یہ بنیادی طور پر انکوائری آف ٹیکسٹ ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو جانتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے اندر میننگ کس طرح پروڈیوس ہو رہا ہے, میننگ پیدا کیسے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس میننگ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اوریجنیلٹی کیا ہے, میننگ کی, کیا یہ خود پیدا کر رہا ہے یا کہیں سے آ رہا ہے. تو لہٰذا کرٹیکل تھیوری نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا, دیا. نالج کی کنٹریبیوشن ہے, ظاہر ہے. مجھے ایسے آپ کی بات سے یہ لگا کہ جیسے نیو نالج آپ جب اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں تو سوسائٹی کے لیے ظاہر ہے ایک کنٹریبیوشن ہے کہ آپ کا نالج اس کو ایڈ کریں. آپ ہمارے نئے جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے بڑی نئی راہیں ہیں, کھلتی ہیں اس میں کہ آپ کرٹیکل تھیوری کے بہت سارے پہلو موجود ہیں, اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اس میں ہمارے ناقدین نے, کرٹکس نے بہت سارا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اردو کے حوالے بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے سوسائٹی میں چونکہ ہماری لینگویج ہے, ایک نیشنل لینگویج ہے, تو اس کے حوالے سے جو آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز آپ نے سامنے نکالے ہیں کرٹیکل تھیوری کے حوالے سے, ڈفرینٹ لوگوں نے جو کرٹیک کی ہے اس کے حوالے سے, تو اگر اردو زبان بولنے والے اس اسٹڈی کو پڑھیں تو میرے خیال ہے وہ اردو کے بھی کئی پہلو آسپیکٹس ہیں, اور اس کی طاقت اردو زبان کی اس میں نظر آتی ہے. اس میں نئی ٹرمینالوجی بنائی گئی. بالکل ٹھیک ہے. کرٹیکل تھیوری میں نئی ٹرمینالوجی بنائی گئی جس کو فلاسفی والے, سوشیالوجی والے, ایجوکیشن والے بہت سے استعمال کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مثلا اسٹرکچرلزم کو ساختیات بنایا گیا, رد تشکیل بنایا گیا, ڈی کنسٹرکشن کو. تو یہ نئی پوری ڈکشنری جو ہے کرٹیکل تھیوری نے بنائی. تو یہ تو بڑا میرا خیال ہے ایجوکیشنسٹ کے لیے اور انٹر ڈسپلنری جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی ہیلپ فل ہے اسٹڈی, بالکل ہو سکتی ہے, اسپیشلی کرٹیکل تھیوری کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسٹڈی کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے, نئے آنے والوں کے لیے بھی اور فائنڈنگ بیسڈ بھی؟ کرٹیکل تھیوری جو ہے اردو میں اب نیا موضوع نہیں رہا. ہمارے نئے ریسرچرز کو اس طرف آنا چاہیے, اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں, صرف کوئی ایک موضوع نہیں ہے کرٹیکل تھیوری کا. اس میں انٹرٹیکچولیٹی ہے, اس میں فیمنسٹ اسٹڈیز ہیں, اس کے اندر پوسٹ کلونیل اسٹڈیز ہیں, اس کے اندر ریجنل اسٹڈیز ہیں, کلچر اسٹڈیز کے نام سے بھی بہت سا کام ہو رہا ہے, اور
پھر سب سے بڑھ کر ہمارے ناقدین، ہمارے کرٹکس جو ہیں وہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے نئے ریسرچرز کو چاہیے کہ وہ اس میں شامل ہوں اور اس کے بہت سارے پہلو کھولیں. اور ان اعتراضات کو میں نے ڈسکس کر لیا، ان اعتراضات پہ آپ بالکل نہ جائیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ آپ اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جائیں، اور جو اتنا لکھا گیا ہے ایک ایک موضوع پر، ان کے اوپر بہت سارے نئی پی ایچ ڈیز، نئے ایم فل، نئے ریسرچ ورکس ہو سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں جو ایسے اسٹوڈنٹ جو اردو کے اندر ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں ریسرچ اسٹوڈنٹس کو، تو ان کو کس طرح کی اسکلز ریکوائرڈ ہیں یا کن ڈائمینشنز پہ ان کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک پہلا میرا میسیج یہی ہوگا کہ آپ اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جائیں. چونکہ تھاٹ کے لیے اگر ہم تھاٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں عموماً ہم مانگے تانگے کے تھاٹس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کمپائلڈ بک سے لے لیتے ہیں، یا کسی کی بات کسی نے کہی ہے اس سے لے لیتے ہیں. اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جائیں. پہلی بات تو یہ ہے جس نے کہی ہے اس کی کوٹیشن ہونی چاہیے. اور دوسری چیز بڑی اہم یہ ہے کہ آپ جو تھاٹ کرٹیسزم ہے اس کی طرف بھی آنا چاہیے. عموماً ہمارے اسٹوڈنٹس اردو میں خاص طور پر لٹریچر کے اندر وہ پرانی جو کڑییں ہیں ملانے میں، اور ہمارے ہاں اب یا تو کوئی نئی کڑی ہو، اب وہ پرانی چیزوں کو ہی اگر رپیٹ کریں گے، کوئی پرانی چیز مخطوطہ مل گیا یا کوئی ایسی چیز مل گئی، آپ اسے نکالیں گے اور اس کو جمع تفریق کر کے اس کو آپ شائع کر لے آئیں گے. تو تھاٹ کی طرف آنا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے ڈائمینشنز موجود ہیں جس پہ ابھی کام کی ضرورت ہے میرے خیال میں. تو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس کو میرے خیال میں اس طرف آنا چاہیے اب. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت نکالا اور ان کے ساتھ اپنی پی ایچ ڈی کی جو ریسرچ ہے وہ ریسرچ پروسیس سارا ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف آئیں اور اس کے اوپر ورک کریں، اور کریٹیکل تھاٹس اس کے اوپر اب آپ ریسرچ کے نئے ایونیوز تلاش کریں اردو میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.